اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 53 کے اوپر جو ہے اپنا سبق پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر ہم نے یہ حصہ تو پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہ والی آیت چل رہی تھی ہماری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مت داخل ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے کھانے کی۔ تو یہ کھانے کا بھی حکم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کھانا جب تیار ہو جائے اس ٹائم جاؤ، اس سے پہلے نہ جاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب کھانا کھا لیا جائے تو اگر میزبان کو مہمانوں کے بیٹھنے سے جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پر نہ بیٹھا جائے بلکہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ہاں، ایسے بے تکلف مہمان ہیں کہ جن کے بیٹھنے سے میزبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو وہاں پر بیٹھنا درست ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے کسی کی؟ اگر مائک بند ہو جائے تو۔ اور اس کے بعد ہاں کہ پتہ نہیں، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جو ہے وہ باتوں کا ذکر بھی آ گیا تھا، اور آگے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نبی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تم سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے صحابہ کو اپنے گھر سے جانے کا کہہ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے میزبانی کے طور پر کہنا صحابہ کو مناسب نہیں سمجھا، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ جو اگلا موضوع تھا اس آیت کے اندر، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ تو یہ تھا حجاب والا مسئلہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ پردے کے پیچھے سے مانگنا کیا ہے، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزگی ہے، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان عورتوں کے یعنی کہ ازواج مطہرات اور صحابیات، ان جی ازواج مطہرات اور صحابیات کے۔ تو یہ والی بات چل رہی تھی، تو اس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ سطر الگ چیز ہے اور جو ہے وہ حجاب الگ چیز ہے۔ تو پھر مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ سطر وہ چیز ہوتی ہے جسم کے وہ حصے چھپانا جس میں مرد اور عورت سارے شامل ہیں اور جن کو ہر حال میں چھپایا جاتا ہے، یعنی انسان جس کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو لیٹا ہو، لیکن یہ ہے کہ اسے وہ اپنے جسم کے حصے چھپانا۔ تو مرد کا سطر میں نے بتایا تھا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سطر میں شامل ہے، اس لیے بڑے جو بالغ لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر بعض اوقات وہ شارٹس پہن لیتے ہیں تو پینٹ تو نیچے تک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارشوں کے دن ہوتے ہیں شارٹس پہن لیتے ہیں لوگ، پہن سکتے ہیں مرد اگر شارٹس پہن رہے ہیں وہ، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گھٹنوں سے نیچے ہونا چاہیے، گھٹنوں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور عورت کے لیے جو پردہ ہے یعنی سطر جو ہے، تو وہ جو ہے جسم کا سارا حصہ ہے، اور جو ہے باقی جیسے ہم نماز میں ہمارا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاتھ اور پیر بھی کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے حجاب، حجاب کیا ہے؟ حجاب سطر تو میں نے بتا دیا، سطر کا حکم جو ہے جنت سے شروع ہوا تھا اور جنت کے اندر تک سطر کے چھپانے کا حکم ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا تھا تو ان کا سب سے پہلا جو کام ہوا تھا وہ جنت کا لباس ہی اترا تھا، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانا شروع کر دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جنت میں بھی اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے قرآن کریم کی کتنی آیات میں جو ہے ذکر پڑھا اور
احادیث طیبہ کے اندر بھی جنت کے لباس کا، جنت کے کپڑوں کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ستر چھپانے کا حکم جو ہے وہ جنت میں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بھی ہر جگہ، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ستر۔ اب دوسرا مسئلہ ہے حجاب۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس حجاب کو اردو میں ہی ہم پردہ کہتے ہیں۔ ستر کو پردہ نہیں کہتے بلکہ حجاب۔ اس کے ساتھ اور اسلام میں حجاب کا حکم کیا ہے کہ اجنبی عورتیں اجنبی مردوں سے جو ہے وہ کیا کریں، پردہ کریں۔ اب دیکھیے اجنبی، اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہمارا ایک اصطلاح ہے اجنبی، کہ بھئی فلاں شخص اجنبی ہے۔ ایک قرآن، ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اجنبی کون ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم بہت کوئی ان نون پرسن جو ہوتے ہیں ہم ان کو اجنبی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا دین اجنبی ان کو کہتا ہے جو غیر محرم ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے وہ شخص بھی کیا ہے، اجنبی، یعنی جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ اجنبی ہیں۔ اور باقی اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی امتوں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے ہمیں اس چیز کا، ستر کا بھی جو ہے حکم ملتا ہے، اور اسی طرح حجاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ عورتوں کے اوپر جو حجاب فرض ہوا وہ سن 5 ہجری کے اندر فرض ہوا، یعنی یہ حکم آیا، اور جو ہے ستر تو شروع سے ہی فرض ہے، اور حجاب جو ہے وہ سن 5 ہجری کے اندر ہے۔ اب دیکھیے عورت کا جو چہرہ ہے اور ہتھیلیاں ہیں اور جو ہمارے دونوں پیر ہیں، آیا یہ پردے کے اندر شامل ہیں یا پردے کے اندر شامل نہیں ہیں؟ تو اس کے بارے میں سن لیجئے، یہ مسئلہ اب بہت سے لوگوں میں زیر بحث بھی آتا ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوتے، تو جو ہے وہ ان کی رائے اس سے کیا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پردے کے متعلق قرآن مجید کی تقریباً 7 آیات میں ہمیں پردے کا ذکر ملتا ہے۔ حکم کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے، لیکن 7 آیات ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر روایات میں ہم دیکھیں، احادیث طیبہ میں تقریباً 70 کے قریب روایات ہیں، جن میں کچھ واقعات ہیں جہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے حجاب کا، پردے کا جو ہے وہ کیا ہے، ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے لیے جو پردہ اور حجاب جو رکھا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد ہے کہ عورتیں جو ہیں اجنبی مردوں کی جو ہے وہ کیا ہوں، ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ نے عورت کو ایک چھپانے کے لیے پردے کا حکم دیا۔ اور تو اصل پردے کا مطلب یہ ہے، یعنی پردے کا مطلب نہیں، پردے کی وجہ کہہ لیں۔ اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماننے والی جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا دین ایک مکمل مذہب ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو عورتیں بھی ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی ضروریات ہیں، تو دین اسلام نے ہماری ضروریات کی پوری رعایت رکھی ہے۔ دین اسلام نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کو منع نہیں کیا کہ کوئی بھی عورت زندگی بھر کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اس نے حدود بنا دی کہ جب وہ باہر نکلے تو آواز تیز نہ رکھے، باہر نکلے تو خوشبو تیز نہ لگائے، باہر نکلے تو راستے کے ایک طرف چلے، اور باہر نکلے تو اپنے آپ کو سر سے پیر تک کسی برقعے میں چھپا لے، کسی بھی چادر میں بہرحال چھپا لے، چادر بھی اوڑھی جا سکتی بالکل۔ تو یہ جو ہے یہ ہے پردے کا مقصود۔
اب جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ایک اختلاف سامنے آتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر چادر اوڑھ کر نکلتی ہے یا برقع بایا پہن کر نکلتی ہے تو وہ اپنا چہرہ، ہتھیلیاں دونوں اور دونوں پیر چھپائے گی یا نہیں چھپائے گی، اس کا سارا بدن چھپا ہوا ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ فقہا گزرے ہیں یا قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے اکابرین ہمارے گزرے ہیں، سب کے نزدیک ستر کا کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اور سعودی عرب میں دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فقہ کے اعتبار سے جو ہے وہ مسائل پر عمل کیے جاتا ہے، جیسے وہ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے امام کے حساب سے وہ بالکل صحیح نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے حساب سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے جو ہے چہرے کا پردہ اکثر کے نزدیک چہرے کا پردہ ہے، کہ چہرے کا پردہ ہے، اور اس میں ہتھیلیاں جو ہیں اور جیسے ہم گلوز پہن لیتے ہیں یا ساکس پہن لیتے ہیں، ان کا پہننا فرض نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ صرف ویسے ہی انسان ایک تقوی کے لحاظ سے پہن لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پہنتا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیوں نہیں پہنا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے یا چہرے کا پردہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اصل دین اسلام نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو فتنے سے بچایا ہے، فتنے سے بچایا ہے۔ تو فتنہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چہرے سے ہی پھیلتا ہے، اس وجہ سے اب فتویٰ اسی قول کے اوپر ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بخاری شریف کتاب المغازی، یہ ہمارے نصاب کے اندر بھی شامل ہے، میں ہی پڑھاتی ہوں یہ کتاب بھی، بخاری شریف۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے وہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بھانجے اور دو صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ تھا اس کے باہر تھے، حجرے کے باہر تھے لیکن مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے کتنے عمرے کیے یا کس طریقے سے کیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے سنی۔ تو یہ پورا واقعہ جو بخاری شریف میں لکھا ہے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہاں تو مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ازواج مطہر جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ صحابہ کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی اور اپنے گھروں میں رہ کر ہی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، پردہ کیا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایک بخاری شریف کی ایک روایت بھی آئی ہے، کئی ایسی روایت ہیں، میں ساری آپ کو نہیں بتا رہی، صرف خلاصے کے طور پر بتا رہی ہوں کہ بخاری شریف کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو گھروں میں پردے کے اندر ہی جو ہے وہ کیا کرتی تھی، رہتی تھی۔ تو پردے کا حکم اللہ نے صرف اس امت کی عورت کو ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس یعنی ازواج مطہرات کو ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس امت کی ہر عورت کو دیا تھا۔ تو یہ ہے پردے کا پہلا حکم۔ اب ہے حجاب یعنی پردے کا دوسرا حکم، کہ اگر کوئی عورت ضرورت کی وجہ سے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس وقت اس کو کوئی برقع یا لمبی چادر جو ہے سر سے پیر تک اوڑھ لینا چاہیے۔ عربی میں اسے جلباب کہتے ہیں اس چادر کو۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں علاقوں کا فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی ہم خواتین پردے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ہم برقع اوڑھتے ہیں، عبایا اوڑھتے ہیں اپنی مرضی کا،
لیکن آپ پٹھانوں کے علاقوں میں اگر چلے جائیں تو وہاں برقعے نہیں پہنتے. اچھا بعض پٹھانوں کے علاقے ہیں جہاں ٹوپی والے جو برقعے ہوتے ہیں نا وہ پہنے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ قبائلی خواتین ایسی ہیں جو ٹوپی کے برقعے نہیں پہنتی، بلکہ ان کی بھی ایک لمبی سی چادر ہوتی ہے، اور وہ چادر بھی جو ہے کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، بہت چاروں طرف سے ان کو کور کر لیتی ہے، اور جس میں صرف وہ ایک آنکھ کھولتی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، باقی چہرہ وغیرہ ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں. تو شریعت نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت نے ہمیں ایک مخصوص چیز نہیں بتائی کہ پردہ کرنے کے لیے تم نے کیا پہننا ہے. یہ ہر شخص اپنی جو ہے سہولت کے اعتبار سے یا اپنے جو بھی جیسے حصے میں وہ رہتا ہے اور جہاں جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اوڑھ لیتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ حجاب کے لیے یا تو کوئی برقع ہو یا کوئی بڑی چادر ہو، کیونکہ شریعت نے اپنے زیب و زینت کو، لباس کو بھی چھپانے کا حکم دیا ہے. اور ابھی ہم سورہ احزاب کے اندر ابھی آگے آیت آ رہی ہے، وہ بھی پڑھیں گے. اس آیت میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہ اب جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں. تو یہ ہے حجاب کا دوسرا درجہ. پہلا درجہ حجاب کا کیا ہو گیا؟ چہرے کو چھپانا. دوسرے نمبر پر حجاب کا جو درجہ ہو گیا وہ ہے اپنے زیب و زینت کو اور اپنے لباس کو بھی جو ہے وہ کیا کر لینا؟ چھپا لینا. اور رہ گئی ہتھیلیاں اور جو ہے وہ پیر، وہ کھولنے کی جو ہے کیا ہے؟ اجازت ہے. بس اس کے علاوہ ہم نے جو ہے سورہ نور کے اندر بھی پڑھا تھا کہ پردے کے احکام میں بعض عورتیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ خارج ہو جاتی ہیں، مستثنیٰ ہو جاتی ہیں. ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا. اور اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو جائیں جن سے نکاح کی رغبت نہ ہو، یعنی وہ اس عمر کے حصے میں نہ ہو کہ ان سے نکاح ہوتا ہو، بڑی عمر کی ہوں، تو ان کے لیے چہرہ کھولنے کی بھی کیا ہے؟ گنجائش ہے. کیونکہ اب ان کے چہرہ کھولنے کی وجہ سے کوئی فتنے میں نہیں پڑے گا. ظاہر ہے جو بھی مرد ہوں گے وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، کوئی نواسا ہے اس کا، کوئی نواسی ہے، کوئی پوتا ہے، یا اس سے بھی بڑی عمر کی. جیسے میری جو ساس ہے نا، ان کی عمر اس وقت اتنی ہے کہ ان کے پوتا پوتیوں کی بھی شادی ہو کر ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں، پوتا پوتیوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے اب ایک عورت اس عمر کو پہنچ جائے تو اب ظاہر سی بات ہے اس سے تو نکاح کی رغبت ہی نہیں ہوگی، فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا. تو اس ایج میں اگر عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ اپنے جو ہے غیر محرم مرد کے سامنے بھی چلی جاتی ہیں تو اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے. دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون رحمت بھیجتے ہیں علی النبی ہی نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، صلو علیہ رحمت بھیجو اس پر، وسلموا تسلیما اور سلامتی بھیجو. اچھا یہ پیچھے والا ترجمہ میں نے کر لیا تھا، یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ رہتا ہے، یہ میں کر دوں پھر آگے تشریح پڑھتے ہیں. لا جناح علیہن ان تبدوا شیئا، اگر ظاہر کر دو تم کسی چیز کو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کہ اگر اللہ کے حکم کو کوئی جان کر بھی جو ہے چھپا لیتا ہے یا توڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جانتے ہیں.
لا جناح علیہن فی آبائہن، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے، وما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنے ہاتھ کی مال سے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اس آیت میں عورت کے لیے ان رشتوں کو ذکر کیا گیا ہے جس سے اس کا پردہ نہیں ہے، تو سارے یعنی کہ اس کے جو محرم ہیں، باپ ہو گیا، بیٹے ہو گئے، اب بیٹے اپنے بھی ہو گئے، سوتیلے اگر بیٹے ہیں وہ بھی آ گئے، اور بھائی ہیں، اپنے بھائی بھی ہیں، اور پھر سوتیلے بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، اسی طرح بھائی کے بیٹے، عورت کے بھائی کے بیٹے، شوہر کے بھائی کے بیٹے نہیں، عورت کے اپنے بھائی کے بیٹوں سے بھی، بھتیجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور جو ہے اب عورتیں جو ہیں ان لوگوں کے علاوہ، یا اسی طرح جو دوسر شریک بھائی ہوتا ہے، یا دوسر شریک جو بیٹا ہوتا ہے، یا جو بھی سارے بھتیجا ہو، جو بھی، تو دوسر شریک ہونے کی وجہ سے اس سے بھی پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت جو ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور شان کا اظہار اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور یہ آیت ویسے بھی جو ہے ایک اختلافی آیت بھی ہے، بعض لوگ اس آیت کا معنی غلط لیتے ہیں اور اس آیت سے درود اور سلام جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہاں پر اللہ نے جو درود اور سلام کا ذکر کیا ہے، تو اس سے کون سا درود اور سلام ہے، اللہ اپنے نبی پر کس طرح جو ہے وہ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں اصل میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ میرے نبی کے اوپر تم صلاۃ و سلام بھیجو۔ یہاں جو صلاۃ ہے نا، تو دیکھیے صلاۃ کا معنی درود ہے، عربی زبان، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور صلاۃ کا معنی جو ہے وہ درود بھی ہے، درود پاک۔ یہاں پر جو صلاۃ کا معنی ہے وہ نماز کا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ نبی کے لیے نماز پڑھی جائے گی، نہیں، نبی بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں صلاۃ کا جو معنی ہے وہ ہے درود، اور سلام، سلام کا معنی ہے سلامتی بھیجنا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجیں، اور درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کیا کرتے ہیں، درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اپنا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، پہلے اللہ کا ذکر آ گیا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، پھر فرشتوں کا ذکر آیا، پھر تیسرے نمبر پر آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو تین درجے ہو گئے، پہلے اللہ کا درود السلام ہے، پھر ملائکہ کا ہے، پھر عام انسانوں کا، امت کے لوگوں کا ہے۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور عظمت کا جو ہے وہ کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کام اللہ خود کرتے ہیں، اور جو کام اللہ کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں۔
تو عام مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہی کام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان تو یہی کہ جو آپ کا کلمہ پڑھے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن آخری ٹھکانہ اس کا کیا ہوگا؟ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے جو ہے آپ کے ان احسانات کی وجہ سے درود اور سلام کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں صلاۃ اور سلام کیا ہے۔ تو صلاۃ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے الگ الگ معنی بھی آتے ہیں۔ اس کا معنی رحمت بھی آتا ہے، دعا بھی آتا ہے، تعریف بھی آتا ہے، اور نماز کا بھی آتا ہے۔ اور سلام کا معنی وہی ہے سلامتی بھیجنا۔ جب درود اور سلام کی نسبت یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ درود اور سلام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور جب درود اور سلام کا مطلب درود اور سلام کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ درود اور سلام جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کیا ہے؟ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ رحمت تو اللہ ہی بھیج سکتے ہیں نا، فرشتے تو رحمت نہیں بھیج سکتے، فرشتے تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ جیسے فرشتے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، کسی کے لیے آتا ہے، تو فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جب درود اور سلام کی نسبت عام مومنین کی طرف ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صلاۃ کا معنی یہاں پر ہوتا ہے دعا، کہ اپنے نبی کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی بھیجیں، یعنی کہ آپ کی تعریف کو بیان کریں۔ اب نبی کے لیے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تو نبی کے درجات کے لیے ان کے لیے دعائیں کی جائیں، حالانکہ آپ تو کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں حکم دیا ہے تو ہم جو ہے جیسے ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسی درود اور سلام کے اندر آتا ہے۔ ابھی میں آگے بھی بتاؤں گی کہ درود اور سلام کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ تین معنی تھے، اس کو مختصر سے جب درود اور سلام کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو مطلب ہے رحمت نازل کرنا، جب درود اور سلام کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو مطلب ہے فرشتوں کا آپ کے لیے دعا کرنا، اور جب درود اور سلام کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو مطلب ہوگا آپ کے لیے دعا کرنا اور آپ کی تعریف کرنا۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ رحمت کس طرح نازل کی؟ آپ کی تعظیم اور کہ آپ کو بلند مرتبہ دے گیا۔ اذان میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا نام آتا ہے، اقامت جب کہتے ہیں تو آپ کا نام آتا ہے، کلمہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا ذکر اس کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں غالب بھی کر دیا، قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو باقی رکھا، آپ کی کتاب کو باقی رکھا، آپ کی جو سکھائی ہوئی عبادات کو باقی رکھا، آپ کی امت کو باقی رکھا، آپ کے دین کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ یہ ہے اللہ کا درود اور سلام، کہ اللہ نے آپ کے مقام و مرتبے کو تمام مخلوق میں سب سے بلند و بالا کر لیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اپنے نبی کو وہ مقام شفاعت عطا کریں گے، مقام محمود عطا کریں گے، جو کسی بھی پیغمبر اور فرشتے نصیب نہیں ہوگی، کہ آپ کے پاس ہی شفاعت ہوگی اور آپ کے پاس ہی مقام محمود ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا درود اور سلام یہ ہے۔
ویسے تو یہ مسئلہ دیکھیں بڑا اختلاف بھی صاحب، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے کھڑے ہو کر درود اور سلام کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے اس طریقے سے جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ہم احادیث طیبہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ درود اور سلام کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہی آتا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ روایت نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی روایات ہیں، اور وہ بھی ساری کی ساری صحیح روایات ہیں، چاہے وہ بخاری کی کتاب میں نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہے، تو وہ روایت بھی ساری کی ساری صحیح ہوتی ہے۔ تو ابھی تو میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک صحابی تھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ، یہ والی، تو ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک تو صلاۃ کا حکم دیا پڑھنے کا، اور ایک سلام کا حکم دیا، تو اے اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سلام کیسے کیا جائے گا، آپ ہمیں صلاۃ کا بھی طریقہ بتا دیجیے۔ سلام کا طریقہ صحابی نے کیا بتایا، السلام علیکہ ایہا النبی، کہ جب نبی کی بارگاہ میں صحابہ آیا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سلام کیا کرتے تھے، جیسے آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو جب نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے تو سلام اسی طرح کیا کرتے تھے، السلام علیکہ ایہا النبی، اور جس طرح آج ہم روضہ رسول کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے ہم اسی طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ کے الفاظ سے ہی سلام کرتے ہیں۔ تو ان صحابی نے یہی جو ہے وہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں سلام کا طریقہ تو پتہ چل چکا ہے، آپ ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی بتا دیجیے، صلاۃ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی، تو آپ نے فرمایا یہ ہے صلاۃ۔ اسی طریقے سے سلام کا یہ جو ذکر آیا نا، تو سلام اصل میں یہ ہے جس کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا جو ہم اتحیات کی شکل میں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ سلام جو ہے کیا کیا تھا، خود سکھایا تھا، اور قیامت تک کے لیے الفاظ یہ متعین ہو گئے نماز کے اندر کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے سلام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اب نماز کے اندر بھی یہ متعین ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات تھے تو وہاں پر بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیا جاتا تو یہی الفاظ دہرائے جاتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد جو ہے جب روضہ رسول کے اوپر سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہاں بھی سلام کے اندر السلام علیکہ کے ہی الفاظ کا اختیار کرنا مناسب اور بہتر ہے۔ تو یہ ہے درود اور سلام۔ اب دیکھیے درود اور سلام کا جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ملا اور صحابہ کو آپ نے سکھایا، تو ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی وہی طریقہ قابل عمل ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اس کے علاوہ اب جو لوگ اپنی جو ہے میلاد کی محفلوں کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ جی درود اور سلام پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس جگہ پر درود اور سلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ناظر ہوتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے بالکل مخالف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سلام کے جو صیغے ہیں یعنی جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں احادیث طیبہ میں ملتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، لہٰذا ہم نے انہی کو اختیار
تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے چیزوں کے اوپر درود اور سلام کو فٹ نہیں کرنا۔ تو اچھا، اب دیکھیے درود اور سلام کے مزید جو ہے وہ کیا ہے، کچھ اور حکم بھی ہے کہ جب ہماری محفل کے اندر، ہماری مجلس کے اندر، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے کی ہو یا کوئی بھی بات چیت کی ہو، اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، کوئی کرنے والا یا کوئی سننے والا ہے وہ سن رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی درود شریف کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم ممبر کے اوپر رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرا قدم ممبر پہ رکھا، پھر آمین کہا، اور پھر تیسرا قدم ممبر پہ رکھا، پھر آمین کہا۔ تو صحابہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسی بات کہی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی، کہ آپ نے مطلب ایک قدم رکھا پھر آمین کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں ماں باپ یا کسی ایک کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ بڑی مشہور ہوتی ہے یہ والی۔ اور دوسرا جو ہے وہ رمضان کے متعلق آتا ہے، جو رمضان کو پائے، اور تیسرا جو آتا ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی محفل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام گرامی آئے تو اس پر درود شریف سننے والے اور کہنے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اچھا، اسی طرح درود شریف کے فضائل میں تو ظاہر سی بات ہے بہت جو ہے وہ احادیث آئی ہیں کثرت سے۔ ایک حدیث آئی ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور درود نہ بھیجے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ سن لیجیے کہ اگر ایک ہی محفل ہے، ایک ہی مجلس، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہماری 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو یہ ایک محفل کہلائے گی، ایک مجلس کہلائے گی۔ اب اگر ہم اس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر جب احادیث طیبہ کا سبق پڑھتے ہیں تو بار بار نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو جتنی دفعہ نام آتا ہے تو ہر دفعہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو نہیں، ہر دفعہ نہیں، بلکہ ایک محفل میں اگر ایک مرتبہ بھی کسی نے پڑھ لیا تو اس کا جو واجب کا جو عمل ہے، حکم ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جتنی دفعہ نام آئے اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر اتنی دفعہ نہیں پڑھتے، مثلا 20 دفعہ نام آیا بات کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، کسی نے 10 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ چھوڑ دیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے، ہم نے اگر جیسے ہم نام لیتے ہیں تو ساتھ میں سننے والے کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل جو ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود کا پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو یہ تو تقریباً ہر مسلمان ہی اپنی زندگی میں جو ہے پڑھتا ہے درود، کبھی نماز کی شکل میں پڑھتا ہے یا ویسے، تو ہماری یہ فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، باقی ہر مجلس کی جو واجب ہے یہ بھی ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو وہ درود اس کے اوپر کیا کر لیں، پڑھ لیں۔ اور آتا ہے محدثین جتنے بھی تھے، محدثین یعنی کہ جنہوں نے احادیث طیبہ کو جمع کیا، لکھا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی یہ بڑے بڑے ہمارے محدثین ہیں، ان کی تو ساری زندگی کا جو مشغلہ کہہ لیں، یہ ساری زندگی کی مصروفیت ہی حدیث رسول تھی، کیونکہ تھے ہی وہ محدث، ان کی ساری زندگی احادیث کا مبارک کام کرنے میں گزری ہے۔
تو ان محدثین کے سامنے جتنی دفعہ بھی نبی علیہ السلام کا ذکر آتا تو وہ کیا کرتے کہ ہر مرتبہ درود السلام پڑھتے اور لکھتے. تو اب ہم جیسوں کے لیے یہ ہے کہ جی ہمیں جتنی توفیق مل جائے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم پڑھ لیں. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ زبان سے پڑھنے کا تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اگر کوئی شخص کچھ لکھ رہا ہے اور کوئی مضمون لکھ رہا ہے، کوئی اسلامی کوئی چیز لکھ رہا ہے، اب اس کے لکھنے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا لکھا جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا واجب ہے. جو سعاد لکھ دیتے ہیں نا، کتابوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے لکھنے میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے، تو جو سعاد لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پورا لکھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود لکھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے نا وہ فضیلت آتی ہے. دیکھ کے میں بتاؤں گی بھی بالکل صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے اس کی فضیلت، لیکن جو ہے وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گی. تو اس لیے جو ہے لکھنے میں سواد نہ بنایا جائے بالکل نہ. اور جیسے ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ یہ تو ہو گیا درود، اور وسلم یہ ہو گیا سلام. تو جب ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو درود بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اور سلام بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو درود اور یہ سلام جو ہے یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے. غیر نبی کے لیے صلوۃ اور سلام کے الفاظ کبھی بھی نہیں لکھے جا سکتے. عام طور سے ایسا ہوتا بھی نہیں. لیکن جس طریقے سے اب لوگ جیسے حضرت حسین کو علیہ السلام کہنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت علی کو علیہ السلام کہنے لگے، حالانکہ حضرت علی تو کون تھے؟ صحابی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا. حضرت حسین کے نام کے آگے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا. تو یہ علیہ السلام یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو ہمارے نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے انبیاء کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن امت کا کوئی بھی نیک سے نیک شخص ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے بڑے صحابہ کرام جن میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں، پھر حضرت عمر آتے ہیں اور حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے لیے بھی علیہ السلام نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ یہ انبیاء کے لیے خاص ہے. اسی طرح درود اور سلام جو ہے یہ بھی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ہم جو ہے امت کے نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ کا لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں. اگر جو امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم رحمت اللہ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی تاریخ کبھی آپ نے پڑھی ہے سنی ہو کہ کتنے اللہ والے شخص تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کا لقب تھا عمر ثانی. ان کے نکاح کے اندر جو بیوی تھی ان کی 4 نسبتوں سے وہ شاہی خاندان کی عورت تھی. باپ بھی ان کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور بھائی بھی ان کے بادشاہ تھے، اور ان کا شوہر بھی بادشاہ تھا، اور ایک نسبت اور تھی ان کی بادشاہت کی. یعنی اتنے بڑے خاندان کی وہ عورت تھی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے خاندان کے شخص تھے، لیکن ان کی کبھی ہسٹری پڑھیے گا، اتنی کمال کی ایسا اللہ نے ان کو تقویٰ عطا کیا تھا. جب وہ خلیفہ وقت بنے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور قبر میں دفنانے کے لیے ان کو قبرستان میں لا کر رکھا، تو آسمان سے پرچہ آ کر ان کے جو ہے جنازے کے اوپر گرا، اور اس پہ لکھا تھا کہ اللہ رب العزت عمر بن عبدالعزیز سے راضی ہے، یعنی جنتی ہے یہ.
اتنا اونچا مقام پایا تھا، لیکن ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی رحمت اللہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور تو جو امت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں ان کے لیے ہم رحمت اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں ان کے لیے ہم دامت برکاتہم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علیہ السلام کا لفظ ہم کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ہاں شیعت اتنی عروج کے اوپر جا رہی ہے اور کہ جو ہے ان کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور ہمارے جو سنی مسلمان ہیں وہ ان کے عقائد کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حضرت علی کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، اور جو شخص ظاہر ہے کسی صحابی کو نبی مانے گا تو کیا ہوگا، وہ شخص کافر ہو جائے گا، جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علیہ السلام کا لفظ امام حسین کے لیے بھی استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے یہی نبوت کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح دیکھیے اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ، تو یہ لفظ ہم انبیاء کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو انبیاء کے لیے ہیں وہ عام امت کے لیے نہیں ہو سکتے۔ کتنا رکھیں آج اپنا سبق؟